شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ماضی میں نظر انداز کیے گئے علاقوں کو چین پاکستان اقتصادی راہداری سے منسلک کرنے کے لیے مغربی روٹ کو تعمیر کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر نے ملک میں خالص شہد کی پیداوار اور معیار بہتر بنانے کے لیے مگزبانی کی مہارت کے حصول اور جدید طریقے اپنانے پر زور دیا ہے۔ صحت عامہ کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت صحت سہولت پروگرام کو مرحلہ وار پورے ملک تک توسیع دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ تنازعات کے دوران شہریوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے جرأت مندانہ اقدامات کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کے ذریعے ان علاقوں کو باہم منسلک کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے جنہیں ماضی میں نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بنیادی ڈھانچے اور انسانی ترقی کے منصوبوں کے ذریعے بلوچستان میں خوشحالی کا انقلاب لانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو ماضی میں طویل عرصے تک نظر انداز کیا گیا اور حکومت عوام کی مشکلات میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ عمران خان نے کہا کہ مالی مشکلات کے باوجود ان کی حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے فنڈز مختص کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت غریب لوگوں کی بہبود کے لیے براہ راست اعانت فراہم کرنے کے حوالے سے ایک جامع نظام وضع کرنے پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے ساحلی علاقے میں ماہی گیری کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے اور مقامی نوجوانوں کو ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے نئی مہارتیں سیکھنی چاہیے۔ وہ آج کوئٹہ میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت بلوچستان کے نوجوانوں میں آسان شرائط پر قرضوں کی تقسیم کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ماہی گیری کے شعبے میں باقاعدہ تربیت کے ذریعے نوجوانوں کی معاونت کرے گی جس کی بدولت وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فشریز کے شعبے کے فروغ سے بلوچستان کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کم آمدنی والے ملکوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی یکساں بروقت اور وافر فراہمی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین تک یکساں رسائی کے فروغ کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے بھرپور آواز اٹھانے کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان میں کرونا وائرس، پولیو اور دوسرے امراض کے پھیلاؤ کی فوری روک تھام کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان میں خالص شہد کی تیاری اور اس کے معیار اور پیداوار کو بڑھانے کے لیے مگزبانی کے جدید طریقے اور مہارتیں اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں مگزبانی اور شہد کی پیداوار کے حوالے سے ایک تقریب کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے نیفٹیک اور ٹیوٹا کے ذریعے جدید تربیت دینے کے ساتھ ساتھ شہد کی مکھیاں پالنے والوں کو وزیر اعظم کے کامیاب جوان پروگرام کے تحت قرضہ جات کی فراہمی پر بھی زور دیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان میں شہد کی پیداوار کا حامل سب سے بڑا ملک بننے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے کیونکہ اس کی آب و ہوا اعلیٰ معیار کا شہد پیدا کرنے کے لیے سازگار ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں برآمدی صنعت کو 100% RLNG کی فراہمی کے لیے سبسڈی جاری رکھنے کے حوالے سے پاور ڈویژن کی تجویز کی منظوری دی ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ شوکت ترین کے زیر صدارت اجلاس میں برآمدی شعبوں کو فراہم کی گئی بجلی کی سبسڈیز کے جائزے کے لیے ایک ذیلی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ بھی کیا گیا جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کو جامع تجاویز پیش کرے گی۔ کمیٹی نے مختلف تکنیکی ضمنی گرانٹس کی بھی منظوری دی۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں صحت سہولت پروگرام کی مرحلہ وار توسیع کے لیے پرعزم ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے 96 اضلاع میں 1.60 کروڑ خاندان اس سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی 100% آبادی کو صحت کارڈز فراہم کیے گئے ہیں جبکہ پنجاب حکومت رواں سال کے آخر تک 100% آبادی کو صحت کارڈ کی فراہمی کے ہدف پر کام کر رہی ہے۔ آج کوئٹہ کے علاقے قلعہ عبداللہ میں پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ تنازعات کے دوران شہریوں اور اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے جرأت مندانہ اقدامات کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے سلامتی کونسل میں دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فوجی اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اور لوگوں کے حق خود ارادیت کو کچلنے کے لیے اکثر ثقافتی اور مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔